الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا سندنا إمامنا محمدا عبد الله عبده وابن عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت دے فضل نال اس دی رحمت عنایت اور توفیق دے نال اسے دے گھر دے اندر اسے دی رضا دی خاطر اسے دیا گلاں کرن واسطے مل بیٹھنے دی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ اسا گناہ گاراں دا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے. اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات دنیا دے اندر پیدا فرمائی ہیں انہاں دا مقصد اللہ نے صرف ایو بنایا ہے کہ وہ دنیا تے آئے اپنا وقت گزارے کھائے پیے اور پھر چلا جائے. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ دی مخلوقات دے وچوں واحد کہ جس دا اللہ نے مقصد صرف کھاونا پیونا رہنا سہنا نہیں بنایا بلکہ اس دا مقصد اللہ نے کچھ اور بنایا ہے جس دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تیرا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے. ایک چونٹی کیڑی جس نو آدھے او اگر اپنی بل اپنے سوراخ وچوں نکل کے پھر رہی ہے تو وہ کسی نو تبلیغ کرن واسطے نہیں پھر رہی، کسی نو
شریعت دسن واسطے نہیں پھر رہی، عبادت کرن واسطے نہیں پھر رہی، وہ پھر رہی ہے تا اپنا رزق تلاش کرن واسطے جیڑا اللہ نے اس دا مقصد بنایا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں سارے دا مقصد ایو ہے کھاونا پیونا اور ٹائم گزار کے چلا جانا، مگر انسان دا مقصد اللہ نے بنایا ہے اللہ دی رضا، دنیا تے اللہ نو راضی کر کے او جائے، دن قیامت تے اللہ اس نو راضی کرے سی۔ لیکن کمال ہے کہ جس دا مقصد اللہ رب العزت نے عبادت بنایا ہے، کھاونا پیونا نہیں بنایا انسان، او کھاون پیون اور اپنے روزی روٹی دے پیچھے اتنا لگا ہے اتنا لگا ہے کہ اتنی او مخلوق بھی رزق تلاش کرن دے پیچھے نہیں لگی جس مخلوق دا اللہ نے مقصد ہی کھاونا بنایا۔ خالی پوٹیاں لے کے جاندے صبح سویرے پرندے، شام نو بھرے ہوئے لے کے واپس آندے، اور پھر رات گزار دین اسے امید اور یقین تے کہ جس نے سانو پیدا کیتا ہے اگلے دن دی روزی سانو اوہ دے سی۔ اپنے گھونسلے دے اندر 6-7 بچے لے کے بیٹھے، کوئی انہاں دے کول کوئی ذخیرہ نہیں، جس طرح ساڈے کول سال دے دانے اور مہینے دا راشن موجود ہوندا ہے، کوئی کسی قسم دا ذخیرہ نہیں، کسی قسم دی کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی کسی کو چندہ وصول کرن دا بھی ذریعہ نہیں، منگ پن کے گزارا کرن دا بھی کوئی ذریعہ نہیں۔ لیکن جس وقت صبح سویرے ہوندی ہے اللہ دا نام لے کے اڑ دین، اللہ وعدہ کریندا ہے انہاں تواڈے اور تواڈے بچیاں دی خالی پوٹیاں نو بھرن والا میں اللہ۔ انہاں دا مقصد ہی کھاونا پیونا، او جڑیں دے اکٹھا کریں دے سال بھر دا راشن بنیں دے، او سوڑے لگ دے ہیں۔ ساڈا مقصد کھاونا پیونا نہ، ساڈا مقصد ہے عبادت کرنا۔ تو اساں بجائے سارا زور اپنی عبادت دے لاون تے اساں سارا زور اسے دنیا جوڑن تے ودے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایو وجہ ہے ساڈی، اسے وجہ نال اساں انسان دے اندر محبت پیار اور اخلاص بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ جس ویلے جس بندے دی زندگی دے اندر دنیا دی حب محبت اور اس دے چاہت آسی، جیویں جیویں دنیا دی محبت ودی ویسی انجے او دے وچوں اخلاص دین نال محبت اور شریعت دا پیار ختم ہوتا ویسے۔ آج گھر ہیں تا گھر دے اندر بھی لڑائیاں، مذہب ہیں تا مذہب دے اندر بھی فرقے تے لڑائیاں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف دنیا ہے، دنیا۔ اساں علماء لوگ تے لوگ اعتراض کریں دے ادن کہ انہاں علماء جڑے علماء تے مولوی لوگ ہیں انہاں نے دین دی لیراں کر دیتی ہیں، فرقے کر دیتے ہیں، کوئی ایک فرقہ، کوئی کسے فرقے چ، کوئی کسے فرقے چ، کوئی کسے، سارا الزام علماء نو دے دینا۔ انہاں دے کول پوچھیا جائے کہ دین تو بہت بڑی چیز ہے، دنیا دے ایک کونے تو لے کے دوسرے کونے تک یہ دین جڑا ہے منیا جا رہا ہے، کتھائیں زیادہ مسلمان کتھائیں تھوڑے۔ کوئی ایک گھر چا ایسا بھی کھاؤ جس گھر دے اندر 15 یا 20 یا اس تو تھوڑے بندے ہوئے، فیملی ہوئے، تو انہاں دا آپس دے اندر سواد ہوئے۔ کسے دا منہ کدائیں ہکی جولی دے اندر پلن والے، ہکی چل تے پلن والے، ہکے پیو دے، ہکے ماں دے، انہاں دے اندر سواد نہیں۔
تے اے جیڑی شریعت اتنی بڑی ہے کہ 1450 سال پہلے تو چلی ہے اور دنیا دی ایک نکر تو لے کے دوسری نکر تک موجود ہے. پھر ہر رنگ دا بندہ اس نو منن والا ہے، ہر بولی دا بندہ منن والا ہے، ہر علاقے دا بندہ منن والا ہے. کوئی کسے علاقے دا، کوئی کسے خدوخال دا، کوئی کسے ماحول نال تعلق رکھن والا، کوئی مٹھا، کوئی کوڑا، کوئی میاں معتدل مزاج، بولیاں مختلف، زبان مختلف، طبیعتاں مختلف. جدو ایک گھر دے ہکے پیو دے جمے ہوئے اکٹھے نہیں ہو سکتے تا اے دین دے اندر کیوں نہیں لڑائی آ سکدیاں؟ اختلاف. اس اختلاف نو ختم کرن واسطے، انہاں فرقیاں نو ختم کرن واسطے اللہ نے جیڑی قانون والی کتاب نازل فرمائی ہے وہ ہے قرآن والی. گل سمجھن دی کوشش کرنی ہے. اللہ فرمائندہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. میں اللہ دی جیڑی رسی ہے نا، جس رسی دا ایک سرا میں اللہ دی مٹھ دے اندر ہے اور دوسرا سرا میں دنیا تے سٹ دیتا ہے، اس نو پھد لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تے مختلف فرقیاں دے اندر تقسیم نہ تھی ہو. وہ رسی کیڑی ہے؟ اللہ دا قرآن. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال چنگل مار لو. جمیعا، سارے دے سارے. یہ نہیں کہ ادھے مسلمان اس نو بائی بیٹھے ہوئے، ادھے مسلمان مولویاں نو، ادھے مسلمان اپنے حافظاں نو، ادھے مسلمان کسی اور کتاباں نو، ادھے مسلمان نہ، جمیعا سارے اس نو چنگل مار جاؤ. گارنٹی اللہ دیندا ہے کہ ولا تفرقوا، فرقے دے اندر تانوں تقسیم میں نہ ہونے دے سا. اے نہیں آکھیا کہ تواڈے اختلاف نہ ہو سی، اختلاف تو ہونا ہے، فرقے نہ ہو سن. فرقے اختلاف تا شروع تو آئین، صحابہ دے دور تو آئین اور آخر تک رانے ہیں. اور انہوں اللہ نے اسے اختلاف نو اللہ دے پیغمبر نے رحمت فرمایا ہے کہ یہ رحمت ہے. اختلاف ترانے کی آکسن بھائی رفع جدین کرن نال نماز ہوندی ہے، کی آدن نہیں کرن نال ہوندی ہے. کی آکسن جی جنازے طریقہ انجے، کی آکسن انج نہیں انجے. کی آکسن جی زکاة دا نصاب اے ہے، کوئی آکسی اے نہیں جی اے ہے. کی آکسن جی قربانی واسطے جیڑا بکرا لگنا ہے وہ دے اندر شرط اے ہے، کوئی آکسن اے نہیں اے ہے. اے اختلاف راسن، اے اختلاف چل دے رانے. اختلاف اس ویلے فرقے دے اندر تقسیم ہوندہ ہے جے توڑی بندہ کوئی مسئلہ اللہ دے پیغمبر دی سنت سمجھ کے اس نو اپنائی رکھے، او توڑی وہ اختلاف راندہ فرقہ نہیں بڑھتا. جس ویلے ایک بندے نو پتہ چل ویندہ ہے کہ مسئلہ تا آؤ ٹھیک ہے لیکن میری جماعت دیئے کہ آئے ٹھیک ہے، میرا مولوی آدھا ہے آئے ٹھیک ہے، اس ویلے ہن سنت دی دھڑ نہیں رہی، ہن دھڑ آگئی ہے جماعت دی، ہن اے بن گیا فرقے. اے ہن بن گیا فرقہ. اے اللہ نے ناپسند، اللہ دے پیغمبر نے اور اللہ نے ناپسند فرمایا. باقی سارے مولویاں دے جھگڑے ہیں، سارے جھگڑے ہیں بالکل اپنے پیٹ اور اپنی دکانہ چمکاون واسطے محفلہ سجا باندھے نو راتن جی انج کرو تو ٹھیک ہے جی، انج کرو تو اکو ہے ہی نہیں. صحابہ اکرام دے اندر اختلاف رہن کی رفع جدین کریں دے کی نہ کریں دے. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لاؤ. جیڑا مسئلہ میرا قرآن دس دے وے اس نو سینے نال لاؤنا. وَلَا تَفَرَّقُوا، و توڑے اختلاف تو تھوڑے تھوڑے راسن لیکن فرقے نہ بن سے. تو اللہ نے قرآن دے اندر 3 سپارے ہیں نا، 3 سپارے، تو اللہ نے
کوئی ایسا مسئلہ دنیا تے اس قرآن دے اندر چھوڑیا نہیں کہ جیڑا دنیا تے ہوئے لیکن قرآن نے ذکر نہ کیتا ہوئے، کیونکہ اے جیڑی کتاب ہے قرآن، اس تو بعد اور کوئی کتاب آونی نہیں۔ قیامت تک ہر مومن بندے دی آخرت دی ضمانت ایو قرآن بن کے آیا ہے، ضامن بن کے آیا تو قرآن بن کے آیا ہے۔ ہن اے ہو بھی نہیں سکتا کہ مسئلے ایسے درپیش آویں کہ جس مسئلے دا حل قرآن دے اندر نہ ہوئے، صرف سمجھن دی گل ہے، سمجھن دی۔ او مسائل جڑے حل تک فتنے آئے ہی نہیں، اللہ نے اس فتنے دا حل اور جواب آج تو 1450 سال پہلے محمد دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ چاہے کوئی شرک یا عقیدے دا یا توحید دا مسئلہ آندا ہے تو اس ویلے بھی قرآن صحیح عقیدہ کرن واسطے بول پاؤندا ہے، یا ویسے اصلاح دا، معاشرے دا، گھریلو نظام، حکومتی نظام جس نو اسی آدھا معاشرے دا نمبر آوے تھا بھی قرآن بولتا ہے، دین دی خرابی آوے تھا بھی قرآن بولتا ہے، حقوق دا نمبر آوے تھا بھی قرآن بولتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جیڑا دنیا میں اندر پیش آئے اور پھر قرآن دے اندر اس دا حل نہ ہوئے۔ مثلا جس ویلے عقیدے دے اندر خرابی دا نمبر آندا ہے، اس ویلے قرآن کے آدھا ہے؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ جس ویلے گل سمجھاون تے آوے ہر طریقے استعمال کریندا ہے، ڈراوے بھی، خوشخبریاں بھی، جنت دے تذکرے بھی، پھر مثالاں بھی۔ تے چنگے لوگاں دی مثالاں دیونی ہوویں تا اللہ چنگیاں چیزاں ٹھڈیندا ہے۔ ماکھی دی مثال، ماکھی اچھی چیز ہے نا، ماکھی دی مکھی۔ تے جس ویلے مشرک لوگاں دی مثالاں دیونی ہوویں تو اس ویلے اللہ مچھراں تے گندی مکھی تے ڈاور دی مثال دیندا ہے۔ اتھے اللہ نے مثال لیتی ڈاور دی، ڈاور مکڑی دی جیڑا جالا بنیں دی۔ وجہ نال اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے مثل الذین انہا لوگاں دیا مثالاں اتخذوا من دون اللہ اولیاء جڑے میں اللہ تو سوا ہورانو کار ساز بنیں دل، ہورانو مشکل کشا بنیں دل، ہورانو حاجت روا بنیں دل، چاہے جیندے ہوئل یا موئے ہوئل۔ انہا لوگاں دیا مثالاں اللہ فرمائندہ ہے کمثل العنکبوت، انہاں دی مثال مکڑی دی طرح ہے، ڈور دی طرح ہے۔ کیویں؟ اللہ فرمائندہ اتخذت بیتا، اے ڈوری ہو جائے نو جتنی مضبوط کوٹھی مل جائے، جتنا سونا مکان مل جائے، جتنا سونا فرنیچر مل جائے، اے اس نو اپنا گھر نہیں سمجھدا جے توڑی اپنے اندروں جالا کڑ کے تان نہ دیوے۔ اس مضبوط گھر تے بھروسہ نہیں کریندا ہوندا، بلکہ اپنے اندروں نکلے ہو یا کچا جیا دھاگا کڑ کے او دے اتے اپنا گھر بنا کے باندھا۔ اللہ فرمائندہ اتخذت بیتا، اگو اللہ فرمائندہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔
اللہ فرمائندا ہے او سمجھدا ہے کہ میرا یہ گھڑ بڑا مضبوط ہے، مینوں ہر آفت تو بچاون والا ہے، مینوں ہر میاں دنیا دے وبال تو بچاون والا ہے، مینوں ہر دنیا دیاں مشکلات تے مصیبتاں تو بچاون والا ہے۔ مگر اللہ فرمائندا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، او سمجھدا ہے کہ میں بڑا مضبوط گھر بنا کے بیٹھا، مگر میریاں مصیبتاں وڑیاں وڑیاں تا دور رہ گئیاں، میرا ایک ہوا دا بھی جھونکا آوے تا اودا گھر اتھے رہ سکدا نہیں، میری ایک بارش دا قطرہ آوے تا اودا گھر رہ سکدا نہیں، میری ہوا دا جھونکا آوے تا اودا گھر دا نام و نشان بھی نہیں رہندا۔ اللہ فرمائندا ہے پہلی گل تے ہے کہ او پکیاں کوٹھیاں تے پکیاں مکاناں تے بھروسہ نہیں کریندا، بلکہ اپنا وکھرا کچا جیا گھر بنیندا ہے۔ دوسری گل ہے کہ وہ گھر کٹیندا بھی اپنے اندروں ہے، جالا اندروں نکلدا ہے نا، جالا کٹیندا بھی اپنے اندروں ہے۔ تیسری گل ہے کہ وہ بھروسہ کریندا ہے کہ میرا گھر بڑا پکا تے مضبوط ہے، مگر جدوں بارشاں تے ہنیریاں دیاں اودا گھر باقی نہیں رہندا، تباہ ہو ویندا ہے۔ اللہ یہ مثال دے کہ انہاں لوگاں دیاں مثالاں پیا دیندا ہے جیڑا اللہ تو سوا غیراں دے دروازیاں تے منگدن، چاہے جیندیاں کولو منگل یا مویاں کولو منگل۔ اللہ فرمائندا انہاں منگن والیاں دیاں مثالاں وی انہاں ڈوراں دی طرح ہے، جویں اے ڈور جتنا پکا گھر مل جائے پکیاں تے بھروسہ نہیں کریندا، طاقتور تے بھروسہ نہیں کریندا، بلکہ کمزور جالے تے بھروسہ کریندا ہے۔ انجے مشرک دی مثال ہے کہ وہ طاقتور اللہ تے بھروسہ نہیں کریندا ہوندا، او میاں سارے کرنیاں دا مالک اللہ ہے اس تے بھروسہ نہیں کریندا ہوندا، جویں اے کمزور جالیاں تے بھروسہ کریندا ہے انجے اے وی کمزور مویاں تے بھروسہ کریندا ہے۔ دوسری گل ہے کہ جویں ڈور اپنے اندروں جالا کٹ کے گھر بنیندا ہے، انجے اے مشرک لوگ جدوں انہاں دے کولوں پوچھیا جائے اے جیڑا کم تساں کریندے ہو درباراں تے ڈھیوے بالن والا، میاں درباراں تے چادراں چڑھاون والا، انہاں دیاں دلیلاں کیا ہے، انہاں دا ثبوت کیا ہے؟ اللہ فرمائندا ہے جویں ڈاور اپنے اندروں کٹ کے گھر بنیندا ہے کچا، اے بھی اپنے اندروں دلیلاں گھڑ گھڑ کے دین دل، نہ قرآن سنیں دل نہ حدیثاں سنیں دل۔ تری گل ہے کہ جویں ڈاور سمجھدا ہے کہ میرا گھر بڑا مضبوط ہے، مینوں ہر مصیبت تو بچاون والا ہے، انجے اے بھی مشرک سمجھدا ہے کہ جے دے نا دی میں نظراں پیا دینا نیازاں پیا دینا، اے پیر مینوں بچاون والا ہے، اے بزرگ مینوں دنیا تے بھی بچاون والا ہے تے آخرت تے بھی بچاون والا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ دا قرآن فرمائندا ہے او کہ دل اولائی شفاؤنا عند اللہ، جنہ دیاں سا نظرہ پہ دینے آئے، جنہ دیاں قبرہ تے ڈیوے تے نورہ تے پہ کٹینے آئے، اے سانو اللہ کو لو بھی بچاون والے تے دنیا کو لو بھی بچاون والے۔ اللہ فرمائندا ہے کوئی نہ ان اوہن البیوت، جویں اس ڈور نو تھا گھر میریاں ہنیریاں کو لو نہیں بچا سکدا، انجے ایدائے بزرگ تے پیر میریاں پکڑاں کو لو نہیں بچا سکدا۔ اگو اللہ فرمائندا ہے لو کانو یعلمون، او بندیاں او تا ڈور ہے، او تا عقل دا تھوڑا ہے، او تا عقل دا تھوڑا تے کمزور ہے، او نہ سمجھے تا او دی تمنن دیئے لو کانو یعلمون۔ توانو تا اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اڈے سامنے تا میں فرشتے انو جھکایا ہے، تو اڈے وچوں میں سونے محمد الرسول اللہ نو نبی بنا کے کھڑا کیتا ہے، تو انو ساریاں مخلوقات تو اللہ تے افضل بنایا ہے۔ او تمیاں ڈور ہے، او نہ منے، او نہ سمجھے تا او تا ڈورے، تو ساتا اشرف المخلوقات لو کانو یعلمون۔ تو انو سمجھیں دا بھی پیا، سمجھیں دا میں رب پیا، تا سمجھیں دا بھی قرآن نال پیا، لو کانو یعلمون۔ اللہ کیڑی سوڑی مثال دیتی، مثل الذین اتخذوا عنکبوت کے سنوا دیں ڈور نو، وہ جالا اندروں کٹیندا ہے نا، اندروں کٹیندا ہے
تے کدی ویکھیا نے کہ بغیر جالے تے بیٹھے ہوئے نا، جالا تڑے سی تاں باسی۔ دوسری گل یہ ڈور ہوندہ نا ڈور، وہ دے کول جالے دے اندر جڑی مکھی پھس جائے وہ اس نو اتو نہیں کھاندا، وہ اس دے پونچھل وچوں منہ رکھ کے اندروں سارا کچھ چوس لیندا ہے۔ اتنے خول جڑا نا وہ انجے ہوندا ہے نا، اتنے خول جڑا وہ پیا ہوندا ہے، پر اس نو پھدیا کرو وہ جڑا خول پیا اس نو آئیں مروڑو نا، وچوں کئی شے نہ نکل سی، بس انجے اتو خول بھی ہو سی، اتو ثبوتی مکھی ہو سی لیکن وچوں کئی شے نہ ہو سی۔ اللہ فرمائندا ہے اے جڑے بیٹھے نہ لدھے جڑے توانوں آدن کی اساں تواڈی مشکل کشا ہاں، اساں تواڈے حاجت روا ہاں، اساں تواڈیاں مصیبتاں دور کرن والے ہاں، اے توانوں کھاندین۔ اللہ کیویں کھاندین؟ انہاں نوں منن والے تو ٹھلے موٹے کھا کھا کے او چار چار بندیاں جتنے ہک ہوندین، کیویں کھاندین؟ اللہ فرمائندا انجے کھاندین جویں ڈار کھاندا ہے، او اندروں کھا کے اتو ثبوتا رکھدا ہے، اے وی تواڈا اندروں ایمان چوس دیندا، اتو کھوکھے دا کھوکھا رہ ویندا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے بھائیو عقیدے دا مسئلہ، سورو پکار دا مسئلہ، غیبانہ پکار دا مسئلہ آوے تا صرف سنن جانن تے ویکھن والا کون ہے؟ اچھا بولو یا آواز اللہ۔ سب تو وڈی مسئلہ ہی ہوئے، سارے قرآن دا نچوڑے سورت فاتحہ، تے فاتحہ دا نچوڑے ایاک نعبد و ایاک نست پڑھ دے آنا، مت پڑھو ایک بار اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، عبادت صرف تیری تے مدد صرف تیرے کو۔ ایک بندہ ہے بوڑھے کھلوتا ہے، اس کو پٹھے نہیں پیچھے بھی دے، وہ سامنے کو دا بیلی بھرا لگیا ہے، اس نے آدھا یار اے میں پٹھے چوا، اس وقت کل مدد منگی یا نہیں منگی؟ تے اللہ تعالیٰ ہے بے مدد میرے کو صرف منگنی نے، نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ عبادت میری کرنی نے تے مدد صرف میرے کو منگنی نے۔ اور بندہ ہے اس کو پٹھے نہیں پیچھے بھی دے، بوڑھے کھلوتا ہے سامنے بندے لگے نہ دا یار آ میں پٹھے چوا، مدد تو اس مانگ لی۔ اللہ دا جیڑا میرے سوا کسی غیر کو مدد منگ سی وہ مشرک ہو سی، شرک کرے سی، اتنے مدد تو منگی کھلوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے سمجھ آندی ہے توحید دی اور شرک دی۔ یہ جیڑی سامنے مدد منگنی ہوندی ہے نا، جیڑی اے ہوندی تعاون، ایک دوسرے نال تعاون کر دے بنا، نیکی کر دے بنی، تے جتھے کوئی اپنن والا نہ ہوئے، کوئی سنن والا نہ ہوئے، کوئی ویکھن والا نہ ہوئے، اتھے غیبانہ مدد منگنی ہے تو صرف اللہ کو منگنی ہے۔ ادنا کوئی یا علی مدد کیا ادنا یا علی مدد، اور اے شرک ہے یا ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں ٹھیک، شرک ہے۔ کیا دن یا پیر عبد القادر جیلانی میرا کام کر، اے شرک ہے یا ٹھیک ہے؟ شرک۔ جو اگر ایک بندہ ہے وہ کھلوتا ہے، وہ دے کوئی کام نہیں ہو رہا، انہاں دے سامنے ایک بزرگ گزرے جا رہے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ساتھ کیا کہ حضرت جی تھوڑی جی میری ہیلپ کرے ہے، اے شرک ہے یا ٹھیک ہے؟ اے نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ سامنے موجود ہے، اس نو اللہ نے تواڈی مدد تواڈے نال تعاون کرن دی اللہ نے اس نو ہمت دیتی، حوصلے دیتی۔ اس دے وچ اللہ فرمائندا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کام دے اندر ایک دوسرے دی مدد کرو، اے تو اللہ نے فرمایا۔ لیکن جس وقت ہونا عبد القادر جیلانی سامنے موجود نہیں، کوئی بزرگ موجود نہیں، صرف کوئی بندہ ویکھن والا بھی نہیں، اس ویلے پٹھے چاہ چاہ کے جلے تھکیا تے آکھیا عبد القادر جیلانی مدد چکرے، ہاں ہون اے صد صرف ڈکدا آتا اللہ نو، کیونکہ اتھے صرف اور صرف سنن تے ویکھن تے جانن والا صرف کون آ؟ اللہ۔ جس ویلے اے صفت اللہ والی اس نے کسے نو دے چھوڑی ہے، چاہے پیر ہے، ولی ہے، نبی ہے، امتی ہے، جس نو اس نے دیتی ہے، اللہ دا حق چاہ کے جدو غیران دیتا اس نے شرک کر چھوڑیا۔ سمجھ آئی؟ تو ان سامنے ودو ہے تو بے شک اس کو روزانہ مدد لو، اگلے ٹائم ہی لو، پچھلے ٹائم ہی لو۔ وہ تو اللہ نے فرمایا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کی تھی کرو۔
تے ایک مزے دی گل یہ ہی نے کہ جیڑا بندہ صرف ہر معاملے تے اللہ تے بھروسہ رکھن والا ہو سی نا، وہ کدی کسی کو ڈر سی نہیں، وہ دل ڈر نہ رہا سی، بڑا دلیر تے ڈر رہو سی، پھر اس دی مدد بھی اللہ کریندا ہے۔ مر وینا کھپ وینا یہ نہ سمجھے کرو کہ ہار ہوندی ہے۔ کوئی بندہ دلیر بن کے کھلوتا ہے، حق تے کھلوتا ہے، تو پھر اس تے موت آ گئی ہے، جی حبیب نجار تے موت آ گئی ہے درکھان تے ممالیہ سپارے دے اندر، تے دا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہار گیا ہے۔ جت تے ہار ہوندی ہے مومن دی جنت تے دوزخ نال۔ جس ویلے جنت مل گئی ہے تو وہ مر کے بھی جت گیا ہے، تے اگر اس نے دوزخ کما لئی ہے تو وہ جی کے بھی ہار گیا ہے۔ اللہ تا وجہ نال اللہ دا قرآن فرمائندا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز دے اندر کھلوتا ہے، اللہ فرمائندا ہے ہن اگلی نماز بعد دے اندر شروع کرنی ہے، پہلے میرے نال ایک وعدہ کر لے کہ ایاک نعبد، اللہ جدوں ہی یہ سر جھکنا ہے تو تیرے اگے جھکنا ہے، و ایاک نستعین، اے میرے ہاتھ دعا واسطے اٹھنے تو تیرے کول تیرے اگے ہی اٹھنے۔ جدوں اے وعدہ کریندا ہے اس ویلے اللہ فرمائندا ہن پڑھدا ون تے مندا ون، رکوع تو اٹھ کے جدوں آدا ہے سمیع اللہ لمن حمیدا، اللہ کے مطلب ہے مقصد ہے کہ جو کچھ بھی میں پڑھیا ہے سمیع اللہ، اس نو اللہ نے سن لیا ہے، اس نو اللہ نے سن لیا ہے۔ ہن تھوڑی جہی توجہ کریا ہے، جڑے دعا منگ منگ کے تھک وین دل تے آدھن یار ساڈیاں سندا نہیں، اساں گناہگار ہو گئے ہاں، ہن ساڈیاں نہیں سندا، ہن سانو کسے بزرگاں دے وسیلے دیونے پاونے، ہن سانو فلانے پیر کولوں انج کے دعاواں کراونیاں پاونیاں، اس نو آکھو یار نماز پڑھیے جنے جیا پڑھیے، اس نو آکھ جس ویلے رکوع تے گیا تکے آکھے آکسی سبحان ربی العظیم، جس ویلے اٹھیاں تکے آکھے آئیاں آکسی کے میں آکھے سمیع اللہ لمن حمیدا۔ یہ دا مطلب کیا ہے؟ وہ اکسی یار دا مطلب ہے جڑیاں میں تسبیحاں دل دے اندر پڑھیاں گئے میرے نال والے نے تے نہیں سنیاں، لیکن انہوں سنن والا کون ہے؟ اتھے نماز دے اندر تپیا ہے سمیع اللہ، میرے انہاں تسبیحاں نو سنن والا اللہ ہے۔ ہن جدوں نماز تو باہر نکلیاں تو پیا ہے ساڈیاں سندا نہیں، انہاں دیاں مڑیندا نہیں، اللہ فرمائندا نہیں نہیں اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں اللہ تا وعدہ کرے نا اجیبو، جدو بندہ بلاون واسطے میں اللہ نو ہونٹ ودا تلیندا ہوندا ہے، علی ہونٹ ودا تلیندا ہوندا ہے، اجیبو میں اللہ جواب پہلے دے دیندا ہونا۔ اللہ نو منن والا کدی کسے کو ڈردا نہیں، یہ وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی رومیاں دے نال جہاد کرن واسطے پے ویندے، انہاں دا لشکر 2,87,000 ہے، انہاں دے کول صرف 35,000 دی نفری، سبحان اللہ، انہاں کول کتنا 2,87,000 تو انہاں دے کول صرف 37 یا 35,000، کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی ہے؟ اللہ اللہ دا قرآن فرمائندا ہے جنہاں دے دل دے اندر میں اللہ دا ڈر آ جائے، او میں اللہ تو سوا کسے دا ڈر نہیں رکھیں دے ہوندے، لا یخافون لومۃ لائم، او لوگاں دیاں ملامتاں دا بھی خوف نہیں رکھ دے کہ میں انج کراں تا لوگاں نے آکھنا بڑا بہابی آ گیا ہے، اے بزرگاں نو بھی نہیں مندا گستاخیاں کریندا۔ اللہ فرمائندا لا یخافون لومۃ لائم، انہاں نو کسے دا ڈر نہیں ہوندا، او منن دل تا صرف اللہ نو منن دل۔ اے جا رہے 35,000 دا لشکر لے کے اگو 2,87,000 دا بندہ مقابلے دے اندر آیا کھلا ہے، جدو انہاں دے لیڈر تے ادو حضرت خالد بن
ولید دا آپس دے اندر ملاقات ہوئی ہے. اے جدوں ملنے اس ویلے وعدہ جناب اپنے بندے گن کے دساں دے اساں ہر بندے نو 10 درہم بھی دینے آئے, 2 سوٹ کپڑیاں دے بھی دینے آئے تے سال دا راشن بھی دے دینے آئے, لیکن مہربانی کرو جویں آئے ہو انجے واپس ول جاؤ. 10 درہم آج دے دور دے اندر 5,500 تُتا بندا ہے. 2 سوٹ کپڑے دے تے نال سال دے دانے تے کیا کرو واپس ول جاؤ. اللہ دے پیغمبر دے صحابیاں دے او کملیا تو نہیں سنیا کہ ایسا عرب والے لوگاں نو خون بڑا پسند ہے تے اساں سنیا ہے کہ جڑے رومی لوگ ہوندے انہاں دا خون بڑا میٹھا ہوندا ہے. ہن آئے کھلیاں تے بغیر پیتے اساں واپس ویڑا کوئی نہیں. سبحان اللہ. بندہ اللہ اکبر دین دے کم تے لگے تا لالچ گھر رکھ کے آوے. لالچ واسطے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑا لالچ واسطے دین سکھدا ہے تے سکھائندا ہے پیسے واسطے دنیا واسطے او پیٹ دے اندر علم نہیں جہنم دی اگ بھریندا ہے. دین سکھن سکھاون پہ ویندن تے لالچ گھر رکھ کے آوے. ہاں جناب اساں اللہ دے پیغمبر دے غلام دنیا نو اساں کے جانیے اے تا ساڈے پیراں دی ٹھوکر ہے. اساں سنیا ہے کہ میاں رومیاں دا خون بڑا میٹھا ہوندا ہے, اساں ہن پیتیاں واپس وینا کوئی نہیں. اللہ دے پیغمبر دے یار نے گل کیتی ہے گھمسان دی لڑائی ہوئی ہے. لڑدیاں پہلے دن دے اندر 1,20,000 بندہ انہاں دا مر گیا گئے. او دن یار ونج کے پتہ کرو اے مسلمان کے کھاندے نہیں ہتھے آئے بغیر میاں ہتھیاراں دے سوٹے تے ڈنڈے چاہ کے آئے ساڈے مقابلے واسطے. ساڈے کول ونو ون دے ہتھیاراں انہاں نو چریٹ بھی نہیں آئی تے ساڈے میاں 1.5 لاکھ بندہ سائڈ تے گیا پیا ہے. جاسوسیاں شروع ہو گئی ہیں. جاسوس جدو گلے گئے تے ویکھے آئے آ کے آدھن جناب انہاں دے نال ساڈا مقابلہ نہیں ہو سکدا کیوں جو انہاں دے دن گھوڑیاں دے کنڈ تے گزر دیاں تے راتیاں مسلے تے گزر دیاں ہیں. تے جڑا مسلے تے ہوئے او صرف سر کس دے گے ٹکیندا ہے اللہ. ایمان والی گل ہے صرف دل دے اندر ڈر اللہ دا رکھ کے آج اٹھی وہ میرا دعویٰ ہے او بندہ اللہ تو سوا کسی دا ڈر سینے چ نہ رکھے سے ختم ڈر. تے آج ساڈی حالت کے چنگے بھلے مسلمان قد آور تے ڈر دے کتے تو ودے ہوندے. ہاں تیرا نام کیا ہے جی؟ میرا نام شیر خان. تیرا نام کیا ہے جی؟ میرا نام بہادر خان. تے تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام جی دلیر خان ہے. تے کھلوتے کیوں؟ اگو جنے کتی بیٹھی اگو کتی بیٹھی. واہ دلیر خان, واہ بہادر خان, واہ شیر خان. نا کیڑے کیڑے شیر خان ڈیرے کتی تے کھلوتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر دے ایک صحابی ہے. سفینہ دن کشتی نو انہاں دا نا تو کچھ ہو رہا لیکن جا رہے ہیں ایک باری سفر تے تو ایک بندے نے اپنا سفر دے دوران جڑا اپنا اتنے ہاں نا وزن شزن اس نے لا کے او دے اتنے چ رکھیا. دوسرے بندے نے ویکھیا اس نے بھی لا کے او دے اتنے چ رکھیا. تیسرے نے بھی لا کے او دے اتنے چ رکھیا. چنگے جی لدی گئے نا اس ویلے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یار تو تا سفینہ ہے, تو تا کشتی ہے. ہاں سان کوئی کشتی آکے تے سان کاوڑ لگ سی غصہ لگ سی لیکن اس نے آکھیا اج تو بعد مینوں میرے نام نال نہ سدو مینوں سفینہ نال سدو کہ میں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تو کشتی. وہ جا رہے ہیں سفر تے قافلے نال رستہ بھول گئے وکھرے ہو گئے. جس ویلے وکھرے ہوئے رات آ گئی سنیا کہ بیر شیر دی گرج آ رہی ہے ڈر رہے ہیں. اس ویلے اچھی جاتے کھلو کے آدھے نا او جنگل دے درندے آؤ تن پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام ہاں اور میں نکلے ہاں گھروں اپنے کوئی
کم واسطے نہیں، اپنے مال واسطے نہیں، سونے محمد دے دین نو بلند کرن واسطے نکلے ہاں۔ اور میں رستہ بھول گیا، میں اتھے آیا کلا ہاں، میں محمد دا غلام ہاں، رب تے یقین رکھن والا ہون، اگر ہمت ہی نہیں تا آ کے میرے نال مقابلہ کر لو۔ خود فرمیندن صبح میں رات نو آرام دا ستا، صبح جس ویلے اٹھیاں انجے لگدا شیر چیتے تے ایدہ باہر کھلوتے ہوئے انتظار دے اندر آؤ جانے توان گھر چھوڑ کے آواں، توانو رستہ کڈا دساں، جنگل تو باہر رستہ کیڑا ویندا۔ اللہ صرف ایو ہے کہ ڈر صرف دل دے اندر اللہ دا ہوئے، کسے اور دا نہیں۔ تو جس ویلے اللہ دا ڈر سینے جو ختم ہوندا ہے، اللہ جاندا اتنا اللہ کو نہیں ڈر لگدا جتنا مویاں کو لگدا۔ آج ساڑی حالت کے کوئی بندہ چنگا بھلا دلیر رات نو قبرستان لگ سکسی؟ لگ سی؟ نہ لگ سی۔ قبرستان اج لگیا مہینے بعد اس نو اگر بخار ہو سی تاکسی اسے دا اثر ہے۔ آئے حالت ہے ساڑی، جیندیاں کو لگدا پیا کچھ نہیں، مویاں کو لگ سی تے انو اثر ہو ویسے۔ آئے اکثر ایسا سوشل میڈیا تے ویدے ہیں کہ اے جے بزرگ دی جس نے بھی اس بزرگ دی قبر تو اے لڑی وڈی ہے نا انو انجو ویدہ او پتہ نہیں کتنے پرانے درخت کھلوتے سکھ ویندے لیکن کوئی وڈیندہ نہیں۔ انہاں دیاں ٹینیاں خود خشک ہو کے تلے ڈھے ویندیاں اتھو چاہ کے کوئی بلیندہ نہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا بالو ایو جائے جی چیزیں آپ پہ ڈھے ویندیاں بالو، ادو بلیندہ نہیں تو لوگاں دے ڈنگر چاہ کے بلیندے والے آپ۔ آئے حالت ہے ساڑی، چوری چاہ کے بال لسان، لیکن او جڑی شاہ جس نے اللہ نے آکیا بالو، او مطلب ہے کہ اتنا اللہ دا ڈر نہیں جتنے پیر دا ڈر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے تو شکر ہے سان توحیدیاں نو اللہ نے دس چھوڑیا کہ او موئے ہوئے جیندے کوئی نہیں تا انہا ساڑھا یکل کٹ دے ونا آج سان میں ہی ڈر لگدا۔ استاد ساڑھے گل لسیندے ہیں کہ ایک ماسٹر صاحب انہاں دا نام عبدالغفور، او کلاس چاہویں نا اسلامیات دے ٹیچر ہیں، او کلاس چاہویں نا تو آدھے ہیں جی اے جیندین تے وے دین تے سن دین تے سارا کوئی کریں دین، او اگو جڑا ایک شگردہ او چنگا توحیدی ہوتا سا جی کاکھ نہیں سن دے، ساڑھے جیندے نہیں سن دے تو آدھے مردے کیویں سن دے، او آکھے نہیں سن دین انہاں کہ ساجی وقت ہون دسینے ہیں کیویں سن دین۔ او سکول چو گھر چو جڑا سکول آندا درمیان قبرستان آندا، قبرستان چو لگ کے ویندا ہوندا سائیکل تے، یہ اس دی عادت ہے جس ویلے قبرستان آویا وڑے آتا ہوندا السلام علیکم یا اہل القبور، آدھے ہو نا سلام کنوں اکھیندا جڑے سندے پے ہوئے آ جنے سلام دعا ہے، دعا اس نو ہی دویندی جڑا سندا پی ہوئے تے جڑا نہ سندا پی ہوئے اونوں بھی دویندی، سمجھا یہ دعا ہے۔ انہوں سناونا ضروری نہیں، کوئی گل کرے نا کہ تو سدا دے مردے سن دے نہیں تو سلام کیوں دین دے ہو، تو کہ اکثر سلام دعا ہے، دعا واسطے سناونا ضروری نہیں ہوندا، دے چڑھیں دی وہ آدھا السلام علیکم یا اہل القبور، او شگرد دا ایک قبر نال چھے کے بیٹھ ہویا، جس ویلے اسا کہنا السلام علیکم یا اہل القبور، اس نے کہا وعلیکم السلام استاد عبدالغفور، او نے سیکل سٹیا اتھائیں تے گھر پچھو استاد جیڑا شگرد سیکل چاہ کے دے گھر گیا اسا کہ استاد جی دسو مردے سن دین کہ نہیں سن دے، ہاں یہ توان نہیں پتا کہ سن دے کوئی نہیں، جو اگر ایک باری او بول پویں تواڈی حالت آئے ہوئی ہے، میں جیندہ بول پیا تواڈی حالت ہے ہوئی جو بول پوندے تے کی ہوندی۔ اللہ اکبر، زندہ سن دین جیندے تے کی جیندے بھی نہیں سن دے۔ توجہ نال اللہ دا قرآن فرمائندا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اموات اے مردے نے جدو مردے اکھی گئے تک مطلب کہ جیندے کوئی نہیں، لیکن اگو اللہ نے دسایا اموات مردے نے غیر احیاء جیندے کوئی نہیں۔ اللہ اے جو آکھ چھوڑے مردے ہیں اگو اے کے آکھن دی لوڑ ہے جیندے کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا کیوں جو پیچھے بعد لوگے آمڑیاں جنہ آکھنا اتو مر گئے تے وچو
جیندے میں انہاں نو دسایا امواتن اتو بھی مردے ہی نے تے غیر احیاء وچو بھی مردے ہی نے وما یشعرون ایان یبعثون مردین ادو اللہ فرمائندہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ادو اللہ دا جڑے مر ونجے نو مردے ہوندل ادو اللہ دا جڑے اللہ دے رستے تے مر ونجے نو نانو مردہ نہ کھو بلکہ ہو زندہ ہیں لا تقولو ایک جگہ تے فرمایا لا تقولو دوسری جگہ تے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا لا تقولو دا معنی ہے جڑے اللہ دے راہ تے مر ونجے انہاں نو زبان نال بھی مردہ نہیں آکھنا لا تحسبن الذین دا معنی ہے جڑے اللہ دے راہ تے مر ونجے انہاں نو دلو بھی مردہ نہیں مننا بلکہ بل احیاء اوتا زندہ ہیں اللہ ادو پیادہ مر ونجل قتل ہو ونجل ادو آدھا انہا قتل ہو یا نو مردہ نہ کھو بلکہ زندہ ہے ہاں میں زندہ یا میں جیندہ یا مردہ جیندہ نا جیندہ اللہ اکبر میں جیندہ میں نو کفن دے سکدے انجی کرن دے ہوئے جی کرن دے ہوئے میں نو کفن دے سکدے بولو نہیں میں نو دفنا سکدے جیندے بندے نو دفنایا جائے تا 302 ہوندہ میں نو دفنا سکدے انجی میرا جنازہ پڑھ سکدے میرے بچے یتیم ہوئے میری بیوی بیوہ ہوئی میری وراثت تقسیم ہوئی نا کتنے کم ہو گئے جیندہ بندہ ہوئے او نہ دفنیندہ ہے نہ کفنیندہ ہے نہ او دا جنازہ پڑھیندہ ہے نہ او دے بچے یتیم ہوندے نہ بیوی بیوہ ہوندی ہے تے نہ وراثت تقسیم ہوندی کیوں جو جیندہ ہے تے جیڑا مر ونجے انہوں دفنیندہ بھی ہے کفنیندہ بھی ہے بچے بھی یتیم ہوندے جنازہ بھی پڑھیندہ ہے بیوی بھی بیوہ ہوندی ہے تے مال بھی وراثت دے اندر تقسیم ہوندہ ہے اللہ فرمائندہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اے جڑے میرے راتے مر ویندن انہاں نو مردہ نہ کیا ہے اے زندہ ہے اللہ کیویں انہاں نو مردہ نہ کیے کیویں انہاں نو زندہ کیے انہاں نو کفنایا بھی گیا ہے انہاں نو دفنایا بھی گیا ہے انہاں دے بچے بھی یتیم ہوئے ہیں بیویاں بھی بیوہ ہوئی ہیں تے وراثت دا مال بھی تقسیم ہو گیا ہے اے سارا کچھ اوہ پیا ہوندا ہے جیڑا مویو یا نال پیا ہوندا ہے تو آدھا انہاں نو مردے نہ کھو بلکہ بل احیاء زندہ یہ میں سانو سمجھ نہیں پیاندا انجے صحابہ کرام نو بھی سمجھ نہ آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اللہ دے پیغمبر کو لونج کے آدھین اللہ دے پیغمبر جی یہ کیویں ہو سکتا ہے ادھو مر بھی گئے بچے بھی یتیم ہو گئے بیویاں بھی پرنی گئیاں تے اللہ دائنا نو مردہ نہ کھوئے زندہ ہے یا رسول اللہ دا معنی کیا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بخاری شریف اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر الخضر اللہ نے انہاں دیاں روحاں جیڑیاں جنت دے اندر سبز رنگ دے پرندیاں دے اندر رکھیاں ہویاں او سارا دن میاں اٹھے جنت دے اندر چگ دے ران دے جس ویلے چگ کے تھک وے دے اس ویلے انہاں دے لہاں قنادیل
انہاں دے اللہ نے گھونسلے بنائے ہوئے معلقتم بالعرش جڑے اللہ دے عرش نال کر کے ٹنگے ہوئے ہوندے جدوں تھک ویندے اس ویلے اپنے گھونسلیاں دے اندر وڑ ویندے اس ویلے اللہ تلو جھان کے کر کے آندا ہے منگو یارو کیڑی شے منگنی نے او آدھے اللہ کوئی شے دی ضرورت نہیں اللہ فرمائندا نہیں نہیں منگو کیڑی شے منگنی نے او آدھے یا اللہ کئی شے نہیں چاہیدی جس ویلے اللہ بار بار پوچھدا ہے اس ویلے او آدھے کہ اللہ سانو انجے چھڑیندا نہیں اس ویلے آدھے انت رد ارواحنا فی اجسادنا اللہ اے جڑیاں ساڈیاں روحاں جنت دے اندر ودیاں چردیاں انہاں روحاں نو ساڈے انہاں جسماں دے اندر چپا جڑے جسم مٹی نال مٹی ہوئے پئے انت رد ارواحنا ترد رد لٹا دیونا ہٹا دیونا ارواحنا ارواح روح دی جمع ہے اللہ ساڈیاں روحاں نو واپس چا لٹا فی اجسادنا جسم دے اندر اللہ کیوں اساں پہ واپس وینے آئے اساں دنیا کماونا نہیں چاہندے اساں دیاں پرناونا نہیں چاہندے حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری اللہ ساڈیاں جسم دے اندر روحاں نو واپس لوٹا کیوں 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 حتی نقتل فی سبیلک اللہ جس ویلے تیرے نا تے ساڈیاں گردناں تے تلواراں پیاں چلدیاں جس ویلے سانو اس ویلے لذت آئی جتنی لذت سانو اس ویلے آئی او لذت سانو تیری جنت دے اندر بھی آندی نہیں پئی اساں تاں پہ آدے ہیں دوبارہ لوٹا اساں دوبارہ تیرے راہ تے مرنا چاہنے ہیں اگو اللہ فرمائندہ کزیتو انہم لا یرجعون میں سارا کچھ تا دے سکدا جو منگو دے سکدا جس ویلے منگو دے سکدا جی میں منگو دے سکدا جے منگو دے سکدا جی میں کر کے منگو دے سکدا جتنا منگو دے سکدا لیکن اے میرا فیصلہ ہے کزیتو 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 اے میرا فیصلہ ہے انہم لا یرجعون جڑے ایک واری جسمانہ لو ترٹ کے آویں دل واپس جا سکدے کوئی نہیں جنہوں اللہ نے آکھیا ہے زندہ ہیں انہاں دے بارے اللہ دے پیغمبر نے تفسیر کر دیتی کہ کتھے زندہ ہیں بولو شاباش جنت تے جنہاں دے بارے قرآن آدھا کہ زندہ نہیں انہاں نو اسا کھا کے اتھاں ہی زندہ ہیں لڑائی بنی کہ نہیں ہاں جنہوں اللہ آدھا ہے زندہ ہیں انہوں اللہ دا پیغمبر آدھا ہے جنت تو جنہوں اللہ آدھا ہے اموات مردہ انہوں دے بارے اسا کھا کے اتھا ہی زندہ ہے لڑائی بنی کہ نہ بنی بنی نا اللہ اکبر زندہ او ہے جے دے اندر زندگی دی رمک اللہ نے چھوڑی ہوئی جس ویلے زندگی دی ڈور اور روح ختم ہوئی اس ویلے اللہ فرمائندہ اموات مردین تک نہیں سن دے کسے دی نہیں سن دے انکا لا تسمع الموتا میرا پیغمبر تیرا امتی تا امتی رہ گیا تو نہیں بنج کے کسی قبر والے انو صد مار لا تسمع الموتا تے محمد دی بھی یہ سن سکدے ہر ویلے ہر دی سنن والا صرف کون ہے اے قرآن دے عقیدے اے قرآن دے عقیدے نا لیکن گل یہ ہے کہ ٹھپیا قرآن تا ہر کوئی مندہ کھلے قرآن نو مندہ کوئی نہیں ہاں ٹھپیا قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے قرآن نو مننے کوئی نہ دل دا کرما ہر کوئی پڑھدا زبان نال کرما ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی ہاں تے جن نہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت چ ویندے اوئی بند نو تو ہر کوئی مندہ ہے بند کے اس نو سیر رکھ لیندا جی میں چوری نہیں کیتی ہاں پیسے دی لڑائی ہوئے میں پیسے قرآن تے رکھے نہ تو سچا ہے تے چال ہے منندہ پیا ہے گھر دی لڑائی ہے پترہ دی نہیں پہ مندے دیاں دی نہیں پہ مندے گل طلاق تک آ گئی ہے اسے قرآن تے ہاتھ رکھے نہیں گل اینجے اتھے قرآن دی وقت دا پتہ لگدا پیا اتھے قرآن دی عظمت دا پتہ لگدا پیا تے جس ویلے کھول کے آکھی اس ویلے آدھے جی بند کرو اوکھے مسئلے ہاں بند قرآن نو تا ہر کسے منیا نا تا کھلے نو منیا
کسے نہیں جدو کھلے قرآن نو منی ویسی اس ویلے اللہ آکسی اے او بندہ ہے کہ جس ویلے مرضی اللہ فرشتے کر کے آکسی لا تخافون تانوں ڈرن دی ضرورت نہیں اتھے تساں اللہ دے بن کے گزاری اتھے اللہ تواڈیاں مرضیاں نال چل سی اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے